دیا یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، آپ نے کسی بچی کی شادی کروا دی یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، آپ کسی کی مصیبت کے وقت کام آ گئے یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، آپ یہاں تک کہ آپ نے 11ویں شریف کی یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، آپ نے 12ویں شریف کی یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، آپ نے سوئم کیا، 10واں کیا، 20واں کیا، 30واں کیا، 40واں کیا، برسی کی، سالانہ برسی کی، ہر سال برسی کرتے رہے یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، آپ نے نذر و نیاز کر دیا یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، آپ نے خیرات کر دیا یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، سب اس میں شامل ہے، سب کا سب مما رزقناہم ینفقون میں شامل ہے۔ اب اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں باریک بینی سے بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، تم جو اللہ کی راہ میں لوٹا رہے ہو، تم کسی بھی مد میں جب اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو تو خرچ تمہارا ایسا ہونا چاہیے تمہارے پسندیدہ مال میں سے، جس کو تم لائک کر رہے ہو، جس مال کو تم چاہتے ہو۔ اب اس کے اندر کئی چیزیں اس میں بھی آتی ہیں، جیسا تم کھاتے ہو ایسا دوسروں کو کھلاؤ، جیسا تم پہنتے ہو ایسا دوسروں کو پہناؤ، جیسا تم پیتے ہو اس طرح دوسروں کو پلاؤ، جس طرح تم چاہتے ہو زندگی گزارنا دوسروں کی ہیلپ کرنے میں، مدد کرنے میں بھی اسی طرح پیش رہو۔ تو یہ یہاں چوتھے پارے کی پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، اللہ کے پیارے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ مال میں سے اللہ کی راہ، اور یہ بھی یہاں پر من تبیدیہ ہے، مما اس میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، کچھ، سارا نہیں، یہ بھی منع ہے، احادیث میں اور قرآن میں یہ منع ہے کہ آپ سارے کا سارا مال اٹھا دو، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ خاص کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے عوام کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے جتنا مال دیا اس میں سے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں دو، عوام کے لیے یہ ہے، لیکن خاص لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خاص لوگوں کے لیے یہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ممبر پر اعلان فرمایا لاؤ اللہ کی راہ میں اپنے گھروں سے اٹھا کر، تو کوئی تھوڑا لے آیا، کوئی زیادہ لے آیا، کوئی کم لے آیا، کوئی گنجائش کے مطابق لے آیا، کوئی گنجائش سے باہر لے آیا، جتنا جس کے پاس مناسب تھا تھوڑا کر کے لائے، لیکن صدیق اکبر کو دیکھیے سب کچھ ہی اٹھا کے لے آئے۔ تو عام اور خاص کا فرق ہے، تمام صحابہ جو لائے وہ اس آیت کے مطابق مما رزقناہم ینفقون، تم اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن کتنا؟ تھوڑا، اتنا خرچ کرو جو تمہارے پیچھے تمہارے کام آ سکے، تمہاری بیوی کے کام آ سکے، تمہارے بچوں کے کام آ سکے، تمہارے والدین کے کام آ سکے، تمہارے بہن بھائیوں کے کام آ سکے، ان کے لیے بھی رکھو، کیونکہ ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، ان پر جو ہم خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہم رکھتے ہیں، یہ بھی صدقہ نافلہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے روک لو، اور پھر بقیہ جو بچے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو یہ عوام کے لیے، خاص کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، خاص کے لیے چاہے سارا بھی دے دیں تو دے دیں، سب لٹا دیں تو لٹا دیں، لیکن ہمارے میں خاص نہیں ہے، ہم خاص کے لائق ہی نہیں، ہماری وہ کوالٹی نہیں ہے، ہم تو عوام ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں، اور اللہ نے ہماری آسانی کے لیے، ہمارے لیے کہ ہمارے لیے تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا حکم ارشاد فرمایا مما رزقناہم ینفقون، اس میں سے کچھ، تھوڑا بہت، جتنی تمہاری گنجائش بنتی ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرو۔ اب یہ دینا تمہارا ہر جگہ چل جائے، مسجد بنوا دو یہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے، مسجد میں دے دو یہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے، مسجد میں پانی کا انتظام کر دیا یہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے، مسجد میں فیسلٹیز کا انتظام کیا یہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے، مسجد میں پنکھے لگوا دیا آپ نے یہ بھی اللہ کے لیے دینا ہے، مسجد میں صفوں کا انتظام کر دیا یہ بھی اللہ کے لیے، یہ سب اللہ کے لیے۔ اسی طرح مدرسہ بنوا دیا آپ نے یہ بھی اللہ کے لیے دینا ہے، مدرسے میں آپ نے فیسلٹیز کا انتظام کیا یہ بھی اللہ کے لیے، مدرسے میں کسی پانی کا انتظام، جہاں پانی نہیں ہے پانی کا انتظام کر دیا، یہ سب صدقہ نافلہ ہیں۔
یہ سب اس زمرے میں آتا ہے مما رزقناہم ينفقون، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جملہ قابل غور ہے، یہ سننے کے لائق ہے، کیونکہ یہ ہمارے مطلب کا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مسجد بنوا دے، چاہے وہ مدرسہ بنوا دے، چاہے وہ کسی کی شادی کروا دے، چاہے وہ کسی کے کام آ دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی پیاسے کو پانی پلا دے، کسی کے پاس کپڑے نہیں اس کو کپڑے پہنا دے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب اللہ کی راہ میں۔ فرمایا جو یہ کرے گا وہ اللہ کے چہیتوں میں سے، اللہ کے پیاروں میں سے، اللہ کے لاڈلوں میں سے، اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں میں سے ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے فکر ہو جائیں، ہم گناہ گار بھی ہیں، ہم خطا کار بھی ہیں، ہم سیاکار بھی ہیں، ہم بدکار بھی ہیں، ہم عصیاں شیار بھی ہیں، ہم بد گفتار بھی ہیں، ساری کوالٹیاں، بری کوالٹیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کی راہ میں لوٹا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، تو بے فکر ہو جائیں، یہ مال یہ اللہ کی راہ میں دینا اللہ کے قریب کرے گا۔ جب اللہ کے قریب کوئی چیز کرے گی تو یاد رکھیے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی نافرمانیوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے عصیاں شیاروں کو معاف فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر کبھی رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، دل کھول کے خرچ کرے۔ انشاءاللہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام جو ایک بندے کو مل رہا ہے وہ کیا؟ اللہ کا قرب مل رہا ہے، قرب۔ اور جب اللہ کا قرب ملتا ہے تو نبی کا قرب ایٹومیٹکلی ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، نبی کی چاہت، اللہ نبی کی چاہت، اللہ کی چاہت، جو